بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ جی کا سلسلہ نسب 39ویں پشت میں حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ سید عبدالغفار بخاری بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبدالغفار امام حسن رضی اللہ کی 24ویں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی 13ویں پشت سے تھے۔ شاہ جی ننیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ بی بی حکیم سید احمد کی صاحبزادی تھیں۔ امیر شریعت کے والد کا نام سید ضیاء الدین شاہ تھا۔ تجارت پیشہ تھے اور اپنے چچا حافظ حیدر شاہ بخاری کے ساتھ پشمینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع گجرات سے بہار کے مشہور شہر پٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یکم ربیع الاول 1310 ہجری میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی۔ یوں بچپن ہی میں امیر شریعت ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ والدہ کی موت کے بعد شاہ جی کو ماں کا پیار اور ان کی ذمہ داریاں صرف والد کے پیار میں تلاش کرنی پڑیں۔ چنانچہ باپ نے فرزند کے گرد پیار اور محبت کا ایک ایسا حصار تعمیر کیا جس میں علم دین کی تکمیل ہو سکے۔ یہ وہ دور تھا کہ اس میں انگریزی تعلیم مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کے نزدیک اخلاقی طور پر جرم سمجھی جاتی تھی۔ شرفا کے ہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم گھروں میں ہی تکمیل پاتی تھی۔ عربی اور فارسی خود شاہ جی کی اپنے گھر کی تعلیم تھی۔ نانا اور نانی معلم بنے۔ والد صاحب کا شوق تھا کہ بیٹا ان کی طرح حافظ قرآن ہو۔ چنانچہ کاروبار کے علاوہ وقت کا اکثر حصہ شاہ جی کو قرآن پڑھانے میں صرف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ جی کو قرآن سے عشق ہو گیا اور وہ ہر وقت کتاب اللہ کو سینے سے لگائے رکھتے۔ شاہ جی کو کتاب اللہ وراثت میں ملی تھی۔ ننیال کا گھرانہ بھی دین مبین سے ناآشنا نہیں تھا۔ والدہ محترمہ بھی قرآن کی حافظہ تھی۔ ایک نامعلوم اندھیرے کی طرف سے ایک معلوم روشنی کی طرف انسان آتا ہے اور پھر ایک نامعلوم اندھیرے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ درمیان میں ایک معلوم روشن گزرگاہ ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اسے بھی سورج کی روشنی میسر ہے۔ بس اسی روشنی کی مدد سے اس گزرگاہ پر چلنے والے راہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب یہ لوگ سورج سے اوجھل ہو کر تہہ خاک چلے جاتے ہیں تو چند دنوں بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس زمین کے اوپر کی سطح پر کبھی کوئی شخص رہتا تھا یا نہیں۔ لیکن جو لوگ سورج کی روشنی کے علاوہ اپنی شخصیت اور کردار اور عادات و اطوار کے اجالے میں بھی پہچانے جاتے ہیں، وہ اگر سورج کی روشنی سے اوجھل بھی ہو جائیں تو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ ان کے سیرت و کردار اور عادات و اطوار کا اجالا اتنا دلنشیں ہوتا ہے کہ آنکھ کی پتلی چاہے ان کو نہ دیکھے لیکن دل کی فضا میں وہ مدتوں تک آباد رہتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے کی تختی پر اپنا نام اپنے کردار کے قلم سے لکھا۔ حضرت امیر شریعت کی شخصیت اور کردار سادگی، فکر و درویشی، صبر و تحمل، عفو و درگزر کے واقعات ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ گوجرانوالہ کے معروف کارکن غلام نبی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھ میں بھی کراچی میں تھا۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی اسیری کے دن گزار رہا تھا۔ وہ انگریز جب شاہ جی کو دیکھتا تو اردو میں کہتا، باپ سلام۔ ایک روز شاہ جی نے پوچھا، تم مجھے باپ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ کے چہرے کا تقدس دیکھ کر حضرت مسیح یاد آ جاتے ہیں، اس مناسبت سے باپ کہنا پسند کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مصنوعی برہمی کے انداز میں کہا، یہ بات ہے تو آئندہ مجھے باپ مت کہنا۔ وہ انگریز کچھ شرمندہ اور سراسیمہ سا ہو کر بڑے ادب سے بولا، کیوں باپ؟ شاہ جی نے کہا، پھر وہی باپ، ایک باپ کو تو پہلے سولی پر لٹکا دیا، اب مجھے باپ باپ کہہ کر سولی پہ لٹکانے کا خیال ہے؟ وہ انگریز مسکرایا اور کہا، باپ میں اس باپ کو سولی پر لٹکانے والوں میں سے نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک عالم باعمل
بے باک و نڈر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ جی بلا شبہ برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت میں گزری۔ اس مقدس مشن کی خاطر بقول خود ان کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں گزری۔ مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ میری ملاقات ایک ولی اللہ مولانا خیر محمد صاحب سے ہوئی جو بہاولپور میں رہتے تھے۔ سارا دن اپنے ہاتھوں سے کام کرتے اور شام کو طالب علموں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام موجود ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک بڑی جماعت طواف کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے سید عطا اللہ شاہ بخاری چل رہے ہیں۔ مولانا خیر محمد صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا شاہ جی یہ مرتبہ کیسے ملا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف؟ تو شاہ جی فرمانے لگے بس اللہ تعالیٰ نے یوں کرم فرما دیا کہ عطا اللہ شاہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے زندگی جیل میں کاٹ دی، مصیبتوں اور دکھوں میں گزار دی، اب آ نبیوں کے ساتھ طواف کی سعادت حاصل کر۔ کہ وفات کے بعد خواب میں مجھے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت ہوئی۔ میں نے پوچھا شاہ جی فرمائیے قبر کا معاملہ کیسا رہا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ منزل بہت ہی مشکل ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی برکت سے معافی مل گئی۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری نے فرمایا کہ حضرت رسول خان جو پاکستان کے بہت بڑے محدث اور استاذ الانام ہیں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دستار مبارک لائی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو حکم دیا کہ اٹھو اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کے سر پر باندھ دو۔ میں اس سے خوش ہوں کہ اس نے میری ختم نبوت کے لیے بہت سارا کام کیا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے خود یا کسی اور صحابی کو کیوں حکم نہ دیا کہ بخاری صاحب کے سر پر دستار باندھ دو، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا۔ یہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ سب سے پہلے ختم نبوت کا تحفظ مسیلمہ کذاب کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے کیا تھا۔ اب پاکستان میں مسیلمہ پنجاب کا مقابلہ اور ختم نبوت کا تحفظ بخاری صاحب نے کیا۔ گویا ختم نبوت کا ایک محافظ ختم نبوت کے دوسرے محافظ کو دستار بندی کرا دے۔ حضرت امیر شریعت نے 1950 میں ختم نبوت کی حفاظت کے متعلق تقریر کرتے ہوئے فرمایا ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا، جی نہیں چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، میں انہی کا ہوں، وہی میرے ہیں جن کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کھا کر راستہ کیا ہو۔ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر نہ مار مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن سارقوں کی خیرہ چشمی کا تماشا دیکھ۔ جب شاطم رسول راجپال نے گستاخانہ کتاب لکھی تو شاہ جی علیہ رحمہ نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا مسلمانوں میں تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا ثبوت دو۔ عزیز نوجوانوں تمہارے دامن کے سارے داغ صاف ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آبرو خطرے میں ہے، ان کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے زبان نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔